انسان اپنی اصلاح کے لیے بہت سے طریقے اپنا سکتا ہے۔ وہ اپنے گرد و نواح میں پھیلی ہوئی فطرت کی چیزوں سے بھی سبق سیکھ سکتا ہے۔ اگر سیکھنا چاہے تو پرندے بھی اسے اڑنے کا گر سکھا سکتے ہیں اور وہ ہمیں جہاز کی صورت میں نظر آ جاتا ہے۔ ہم یہ سب کچھ اس صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم ان سے کچھ سیکھنا چاہیں، سبق حاصل کرنا چاہیں۔ تو اسی نقطہ نظر سے ہم اگر دیکھیں تو ہمیں دو پرندے نظر آتے ہیں، کوا اور عقاب۔ عقاب بلند پروازی کے لیے مشہور ہے، کوا ایک تنگ کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ عقاب کو بھی تنگ کرتا ہے، یہ اس کی پشت پر بیٹھ جاتا ہے، پھر اپنی چونچ سے اور پنجوں سے اس کو تنگ کرتا ہے۔ عقاب کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ اس سے لڑائی جھگڑا کرے، جان چھڑائے، اور یا پھر اس سے کوئی بہتر رویہ اپنائے۔ عقاب دوسرا بہتر رویہ اپناتا ہے اور وہ بلند پروازی اختیار کرتا ہے۔ جوں عقاب بلند ہوتا چلا جاتا ہے فضا میں، کوے کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک خاص اونچائی بلندی پر پہنچ کر کوا برداشت نہیں کر پاتا اور نیچے گر جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسانی کرداروں میں بھی ہمیں اچھے اور برے کردار نظر آتے ہیں۔ برے کردار اچھے لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اچھے لوگ کیا کریں؟ کیا وہ بھی برے بن جائیں؟ کیا وہ بھی گالی گلوچ استعمال کریں؟ کیا وہ بھی کم ظرف ہو جائیں؟ اگر وہ ایسا کریں گے تو برے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اگر وہ بھی اونچی آواز سے بولیں جیسے ایک برا شخص بولتا ہے تو اس میں اور برے شخص میں، اچھے اور برے میں تمیز نہیں رہ جائے گی۔ لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایسے موقع پر اچھے انسان کو بلند کردار کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ اس کی بنیاد پر وہ اس برے شخص سے اپنی جان چھڑا سکے۔ اونچی آواز کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اونچی آواز جیسے اللہ نے کہا گدھے کی ہوتی ہے اور وہ بری آواز ہے، تو اگر ایک شریف انسان بھی بدزبانی اختیار کرے گا، اونچی آواز سے بولے گا، تو پھر وہ بھی ایک گدھے کی سی مثال ہو جائے گی جو اچھی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جو نتیجہ اخذ کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی برے شخص سے جان چھڑانے کا جو طریقہ اپنائیں وہ اپنا بہتر کردار دکھا کر، اپنا کر دکھائیں تاکہ اس سے جان چھٹ سکے، اور یہی بہترین طریقہ ہے۔